بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت میں ہونے والی جنگیں، ان کا مقصد اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت علی علیہ السلام اسلام کے چوتھے خلیفہ اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ حضرت حسن اور حسین حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جس سے ہمیں اہل بیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ جب کرسچنز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دلائل ان کے سامنے رکھ دیے، مگر اس کے بعد بھی وہ ہٹ درمی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت مبائلہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی ان سے کہو اپنے بیٹوں کو لے آئیں، اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ اور ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ ہم بھی خود آ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مباہلہ کے لیے نکلے تو حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن حسین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ کو ساتھ لے کر آئے اور کہا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور اسی حالت میں مرے، لیکن ہم اہل بیت کا بغض اگر اس کے دل میں ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ حضرت علی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو عورتوں اور بچوں پر اپنا جانشین چھوڑا تو حضرت علی اس بات پر افسردہ ہوئے کہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہو رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی اور فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسلامی تاریخ میں ہمیں حضرت علی کی فضیلت اور بہادری کے متعلق بہت واقعات ملتے ہیں، جیسے خیبر کے موقع پر جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دینا، اس کے علاوہ غدیر خم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بہت سے مواقع اسلامی تاریخ میں ہیں جن سے ہم پر حضرت علی کی فضیلت اور بہادری عیاں ہوتی ہے، مگر آج کا ہمارا ٹاپک حضرت علی کی خلافت میں ہونے والی جنگیں اور حضرت علی کی شہادت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا آغاز ایک پیچیدہ سیاسی صورتحال میں ہوا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ جنگ جمل۔ حضرت علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی تو ایک طبقہ ان کے مخالف ہو گیا۔ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے، لیکن اختلافات نے بغاوت کی شکل اختیار کر لی اور دونوں فریقین کے درمیان بصرہ کے مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ جمل کہلائی۔ یہ جنگ حضرت علی علیہ السلام کی فتح پر ختم ہوئی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا گیا۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے شام کے گورنر حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کا مطالبہ کیا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور ان کے قتل کا بدلہ لینے کے بہانے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت سے انکار کرتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سفارتی طریقے اختیار کیے، مگر جب مذاکرات ناکام ہو گئے تو دونوں افواج صفین کے مقام پر آمنے سامنے آ گئیں۔ جنگ صفین۔ یہ جنگ کئی ماہ جاری رہی، اور جب حضرت علی علیہ السلام کی فوج کو فتح حاصل ہونے لگی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر عمرو بن عاص نے ایک چال چلی
اور قرآن کو بلند کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ فیصلہ قرآن کے مطابق کیا جائے۔ یہ چال کارگر ثابت ہوئی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل بعض افراد، خاص طور پر خوارج نے جنگ روکنے پر زور دیا اور تحکیم ثالثی پر اصرار کیا۔ جنگ کا فیصلہ تحکیم پر چھوڑ دیا گیا، مگر حضرت علی علیہ السلام کے نمائندے حضرت ابو موسیٰ الشہری دھوکہ کھا گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا فائدہ پہنچا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں انتشار پیدا ہوا اور خوارج علیحدہ ہو گئے۔ جنگ نہروان۔ صفین کی جنگ کے بعد خوارج نامی گروہ وجود میں آیا، جو دونوں فریقوں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نالاں تھا۔ انہوں نے نہ صرف حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو مسترد کیا، بلکہ مدینہ اور کوفہ میں قتل و غارت شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں کئی بار سمجھایا، مگر وہ مسلسل بغاوت کرتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مجبوراً ان کے خلاف نہروان میں جنگ لڑی، جس میں خارجیوں کو زبردست شکست ہوئی، مگر چند لوگ زندہ بچ کر بھاگ نکلے۔ انہی میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا، جو بعد میں حضرت علی علیہ السلام کا قاتل بنا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت۔ عبد الرحمن بن عمرو بن ملجم مرادی، المعروف ابن ملجم مرادی، نہروان کے خارجیوں میں سے تھا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قاتل تھا۔ ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بعد ان سے بیعت کی، جنگ جمل میں ان کے ساتھ جنگ لڑی اور جنگ صفین کے بعد اور تحکیم کے خاتمے کے بعد خوارج میں شامل ہو گیا۔ اس نے جنگ نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی اور جنگ میں جو لوگ زندہ بچے ان میں شامل تھا، یہاں تک کہ 19 رمضان المبارک کی سحر کو اس نے مسجد کوفہ کے محراب میں حضرت علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا۔ حضرت علی علیہ السلام اذان دینے کے بعد مصلی عبادت پر آئے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن بن ملجم نے زہر سے تر تلوار سے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر وار کیے اور پھر مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا اور آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے کی داڑھی پر آ لگا۔ کچھ لوگ علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز قائم کرو۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن بن ملجم، جس نے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا تھا، اس کو پکڑ کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے حضرت علی علیہ السلام کے لیے شہد کا شربت بنا کر لائے۔ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام کی نظر اپنے قاتل کے چہرے پر پڑی تو اس کا خوف دیکھا اور اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور دیکھو اگر یہ اس سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء مت کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹتا ہے۔ یہ بہت سخت وار تھا، جس کے نتیجے میں حضرت علی علیہ السلام 2 دن بعد شہید ہو گئے۔ مشہور روایت کے مطابق ابن ملجم کو 21 رمضان کو ایک ہی تلوار کے وار سے ختم کر دیا گیا۔ یہ تھا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا ایک مختصر واقعہ۔ یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔